اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا، اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں: معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں۔ اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے نا بعض لفظوں میں چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ، بعض بول چابیاں ہیں، چابیاں رزق کی، برکت کی، عنایت کی، عطا کی، کرم کی، فضل کی، اور بے بہا سمندر کو دینے کی بعض لفظوں میں رب نے چابیاں رکھی ہیں، اور بعض لفظ خود چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں، صحت کی چابیاں، برکت کی چابیاں۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، یہ عنایات اور عطاؤں کو عرشوں سے متوجہ کرنے کی چابی ہے۔ یہ صرف روٹی رزق کے لیے نہیں ہے، من پسند کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، یہ تو اس کا ایک مختصر فائدہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی رحمت، عنایت اور عطا کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے، حیرت انگیز تحفہ۔ اس کی عنایت، عطا اور برکت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یہ رزق اور دولت کی چابی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ بات بتاؤ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان بھیج آسمان سے۔ کیا خیال ہے؟ غریب کا، مالدار کا، وزیر کا، امیر کا، بادشاہ کا، سب کا دسترخوان ایک تو نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان لگاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے لیے نا ایک عرب نے دسترخوان لگایا، ایک بیل پڑا ہوا تھا بھونا ہوا،
पूरा भुना हुआ बैल था, उसका सर था, उसके सर को ज़बह किया तो खून भी बह रहा था दस्तरखान पे। सर को ज़बह किया तो वो खून भी बह रहा था दस्तरखान। बैल भुना भी हुआ है और खून भी बह रहा है, छुरी फेरी। हैरान हुआ, ये क्या? उन्होंने कहा वो खून नहीं था, वो जेली थी, वो चॉकलेट था, वो और कोई नेमतें थी। फिर उस बैल को खोला तो उसमें से बकरे निकले भुने हुए। फिर बकरों को खोला तो उसमें मुर्गियां निकली हुई भुनी हुई। फिर मुर्गियों को खोला तो उसमें अंडे निकले और मेवे निकले। बादशाह का दस्तरखान है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका दस्तरखान है, अपनी अजमत के मुताबिक दस्तरखान है। मेरे अल्लाह का दस्तरखान अंज़ल अलैना माइदतम मिनस समा। पर मौला दस्तरखान दे ऐसा जैसे ईद हो जाए। अब इस आयत की तन्हाइयों, इस आयत की गहराइयों और इस आयत के अंदर की शह तक पहुंचे। अल्लाह दस्तरखान दे, पर दे ऐसा ऐसे कि जैसे ईद कर दे। आप अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह से अल्लाह के मुताबिक मांगे। मेरे रब की जितनी अजमत है, वकार है, शान शौकत है, मेरे रब की जितनी ताकत कुव्वत है, उसके मुताबिक मांगे, उसके मुताबिक मांगे। क्या ख्याल है? ये आयत असल में दस्तरखान के लिए है, और दस्तरखान से मुराद ये खाना नहीं, दस्तरखान से मुराद दोनों दस्तरखान है, रिज़्क़ रूहानी और रिज़्क़ जिस्मानी। दोनों दस्तरखान जो मेरे रब के पसंदीदा दस्तरखान है, रिज़्क़ रूहानी भी और रिज़्क़ जिस्मानी भी। हम इफ्तार के वक्त खाना मांगते हैं अल्लाह से, माल मांगते हैं, दौलत मांगते हैं। क्यों इतनी थोड़ी चीज मांगते हैं? अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी क्यों नहीं मांगता? और जिन्होंने रिज़्क़ रूहानी मांगा था, एक अल्लाह वाले थे, उनके खलीफा थे, वो फौत हो गए तो उनके खत उठाए गए। अपने मुर्शिद को खत लिखते थे और मुर्शिद का मिजाज था उसी खत पे 2 लफ्जों में जवाब लिख के भेज देते थे, 2 लफ्जों में जवाब लिख के भेज देते थे उसी खत पे। फरमाते थे कि हजरत आपकी दुआओं और तवज्जुहात से, अल्लाह के फजल करम से मेरे रोजाना जो है 1.25 लाख दफा नफी असबात होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1.25 लाख दफा इल्लल्लाह होता है, 1.25 लाख दफा अल्लाह होता है, 1.25 लाख दफा अल्लाहू होता है, 70,000 दफा 1.25 लाख दफा कलमा होता है, इतने सिपारे होते हैं, इतनी 100 रकतें होती हैं, ये हैं। वो स्कूल के टीचर भी थे, वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते थे, उनके बहुत सारे बच्चे भी थे, उनकी जिंदगी का ये निजाम भी था। पर उन्होंने ये सारा कुछ लिखा अपने मुर्शिद को, कहा कि खत उठा के देखें, हैरान हो जाते थे। मुझे एक बंदा नहीं, मेरे पास अब भी कई बंदे हैं कि इतने अरब दरूद पाक पढ़ा, इतने अरब, लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, इतने अरब दरूद पाक पढ़ा, इतने अरब कलमा पढ़ा, इतना अरब सूरत इखलास पढ़ी और फला पढ़ा। अरब मुझसे गलती हुई, एक दफा उनका खत आया तो मैंने रिसाला उस वक्त छप रहा था, मैंने कहा ये खत भी इसमें डाल दो, छाप दो। कई टेलीफोन तो मैंने सुने, एक फोन मुझे याद है अच्छी तरह, कोई 6, 7, 8 की बात है, 2000। उसने कहा मैं हूं अवान, और आगे से ये बन जा, हटा दूं तो बन जाऊंगा हैवान, लफ्ज हटा दूं तो मैं यूं बन जाऊंगा। तुम्हें पता है तुमने ये क्या छापा है? शिर्क और बिदअत। झूठ छापते हो, धोखा देते हो। वो सच्चा था, गलती हमारी थी, बर्तन नहीं है, उस बर्तन के मुताबिक वो बर्तन छलक पड़ा। इस पे एक बात बताओ, अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे हुजूर ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता फरमाए हैं।
ایک وہ ہے جن کا میں نے اظہار کر دیا. اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت بھی ہیں، یعنی راوی بھی ہیں. علم کا وہ برتن ہے ایک، وہ میں نے دے دیا، اور ایک علم کا ایسا برتن ہے اگر میں اس کا اظہار کر دوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ لوگ تلوار کھینچ کے میرا سر جدا کر دیں، ایک روایت یہ ہے کہ گدی سے میری زبان کھینچ لیں. میں نے وہ علم کا برتن چھپا کے رکھا. ان کا خط تھا کہ اتنا سوالا. انہوں نے اللہ سے رزق روحانی کا دسترخوان منوا لیا تھا کہ اللہ یہ دسترخوان تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، یہ دسترخوان مجھے عطا فرما. رزق روحانی کا دسترخوان اللہ نے منوا لیا تھا، اللہ سے منوا لیا تھا. آپ اس آیت کے ذریعے اللہم ربنا، میں نے ایک عرض کیا تھا جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے، ان دعاؤں کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، تاثیر، کمال بہت اور دعاؤں سے بہت زیادہ آگے ہے. اس دعا میں اللہم آئے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید. مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، مولا دسترخوان بھیج آسمان سے، دسترخوان بھیج آسمان سے، اور ایسا دسترخوان آسمان سے بھیج جو تیری شان کے مطابق ہو. پھر آپ کی نسلوں میں رزق، دولت اور صحت، برکت، اور پھر کمال سوچ نہیں سکتے کہ علم کے خزانے، روحانیت کے خزانے، ذکر، تسبیح، سجدے، عبادات. اچھا، ہمارے ہاں عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہے، نفل، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، تسبیحات. ایک لمحہ بندے پہ ایسا آتا ہے اس کی ظاہری عبادات مخفی ہو جاتی ہیں، اور یہ ہر کسی پہ نہیں آتا. امام مالک پہ آیا تھا کہ وہ پھر گھر میں بند ہو کے رہ گئے تھے، پھر جنازہ وہیں سے نکلا تھا. وہ کتنے سال گھر سے باہر نہیں نکلے. اس آیت کے ذریعے اللہ سے منوائے. اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی. اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے. وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی. اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں. اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں. ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم. میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ. اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے. اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان. کیا دیا؟ رحمان. اور موت کے بعد میرے رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم. یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ. اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا،
اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا تو آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تو ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا۔ اگر کچھ ہوتا یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حساب کیا۔ غور سے سمجھیں، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا۔ یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مجھے نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک بار میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا۔ سلطان باہو، سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، وہ ہو کے اوپر ضربیں لگائیں۔ آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے، تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس نے ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے۔ حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو، بس۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے، پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہو ہوتا ہے۔